بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک گائے کا واقعہ سناتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک عامیل نامی شخص رہتا تھا جس کی ایک بیٹی اور ایک بھتیجا تھا۔ یہ شخص بہت مالدار تھا۔ بھتیجا اس کی موت کا مدت سے منتظر تھا کہ یہ مرے اور اس کا مال میرے حوالے ہو، لیکن قدرت کی طرف سے اس کی زندگی تھی۔ جب اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا تو ایک دن اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، لاش اٹھا کر دوسرے محلے میں کسی کے دروازے کے سامنے ڈال دی اور صبح کو خود ہی اس کو تلاش کرتا ہوا جب اس محلہ میں پہنچا اور اپنے چچا کی لاش دیکھ محلہ کے لوگوں پر خون کا دعویٰ کر دیا تو محلہ والوں نے موسیٰ سے خود کردہ جرم کی شکایت کی۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ مقتول کے وارثوں نے موسیٰ سے عرض کی کہ ہمارے چچا کا قاتل معلوم کرنے کے لیے اپنے رب سے دعا کریں، تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ غالباً یہ حکم اس لیے دیا کہ اس زمانے میں گائے کی پوجا ہوتی تھی اور اس کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، جیسے آج کل ہندو مذہب میں گائے متبرک سمجھی جاتی ہے۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم سنتے ہی کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں، ہم نے آپ سے قاتل کا پوچھا ہے اور آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پیغمبر خدا کے فیصلے کو اپنے حق میں مزاح جانا تو موسیٰ نے جواباً فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ بنی اسرائیل نے جب سمجھ لیا کہ شاید گائے کی ذبح کرنے میں کوئی خاصیت ہوگی، اس کا کوئی حصہ مردے پر مارنے سے مردہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دے گا، اب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے سوال کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے اس گائے کی عمر پوچھ کر ہمیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ کم عمر ہو نہ بوڑھی عمر کی، اس کی درمیانی جوان ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ رنگ گہرا زرد ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کو اب بھی تشفی نہ ہوئی اور تیسرا سوال کیا کہ گائے میں اگر کوئی منفرد وصف ہو تو وہ بھی بیان کی جائے، کیونکہ زرد رنگ کی گائیں بھی بہت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کہا موسیٰ نے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ گائے محنت کرنے والی نہیں، نہ جوتی ہوئی ہو کہ پھاڑے زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں، کام میں نہیں پکڑی گئی، نہ کوئی اس سے کام لیا گیا، مسلمہ یعنی یہ سلامت ہے اس بات سے کہ آدمیوں کے ہاتھ میں آ کر کسی کام میں ذلیل ہوئی ہو یا اس کے بدن کو کہیں سے کاٹنے یا سوراخ کرنے سے نقصان پہنچایا ہو، اس لیے اس کی رنگت تمام بدن پر یکساں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک شخص رہتا تھا اور اس کا ایک لڑکا تھا، اور اس بزرگ کے پاس ایک گائے کی بچڑی کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کی گردن پر مہر لگا کر ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب، یوسف علیہ السلام کے خدا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ خدایا، میں اس کو اپنے بیٹے کے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ یہ کہہ کر اس نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ بزرگ انتقال فرما گئے اور یہ بچڑی اس طرح جنگل میں چرتی اور درختوں کے پتوں سے پرورش پاتی اور بسبب عنایت الہی درندوں وغیرہ کی آفات سے محفوظ رہتی۔ یہ لڑکا بھی اپنے والد کی طرح دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتا۔ اس نے رات کے 3 حصے کر لیے تھے، ایک حصہ والدہ کی خدمت کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ سونے کے لیے، اور جب صبح ہوتی تو رسی اور کلہاڑا لے کر جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بازار میں فروخت کر دیتا۔ ان لکڑیوں کی قیمت کے بھی 3 حصے کر دیتا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک والدہ کے لیے اور ایک فقراء اور مساکین کے لیے۔ مدت تک کسی کام میں مشغول رہا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ تیرا باپ جنگل میں تیرے لیے ایک بچڑی چھوڑ گیا تھا اور ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور یوسف کے رب کے پاس امانت رکھ گیا تھا۔ جب وہ بچڑی جوان ہو کر گائے بن چکی ہوگی، میں چاہتی ہوں کہ روزانہ جنگل سے اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لاتا ہے، اس سے کہیں تیری پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ ایسا کر کے جنگل سے وہ گائے لے آ اور اس پر لکڑیاں لاد کر لایا کر۔ تو لڑکے نے کہا کہ اس کی کوئی خاص نشانی مجھے بتائیں، ایسا نہ ہو کہ جنگل سے میں کسی اور کی گائے پکڑ کر لے آؤں جو میرے لیے حلال نہ ہو۔ والدہ نے کہا کہ اس کا رنگ بالکل زرد ہے،
دور سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج کی شعاعیں اس کی کھال سے نکل رہی ہیں، اور اسی لیے ہم نے اس کا نام زرین رکھا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ نشانی ہے کہ وہ آدمی کو دیکھ کر بھاگتی ہے، کسی کو پکڑنی نہیں دیتی۔ جب تو اسے دور سے دیکھے تو یوں کہنا کہ اے گائے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے رب کے نام پر فرما بردار ہو کر میرے پاس چلی آ۔ اسی طرح وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ اور یہ نصیحت بھی کی کہ اس پر سوار ہو کر نہ آنا، بلکہ اس کو پکڑ کر کھینچ کر لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے استعمال سے اس سے برکت جاتی رہے۔ والدہ کے ارشادات سن کر لڑکا جنگل کو گیا اور گائے کو تلاش کر کے اس کو انہی الفاظ سے آواز دی۔ گائے اس کے پاس چلی آئی اور گائے نے کہا کہ اے نیک بخت نوجوان، تو مجھ پر سوار ہو جا تاکہ تو آسانی سے گھر پہنچ جائے، اس لیے کہ فاصلہ کافی ہے اور یہاں سے 1 دن کا سفر ہے، تو تھک جائے گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے تجھ پر سواری کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کو کھینچ کر لانا، اس لیے میں تیری پیٹھ پر بیٹھنے سے معذور ہوں۔ گائے نے کہا شاباش، میں تو تیری آزمائش کر رہی تھی، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھ کو اپنی پیٹھ پر ڈال کر بھاگ جاتی۔ میں تیری فرما بردار صرف اس وجہ سے ہوں کہ تو اپنی والدہ کا فرما بردار ہے۔ راستہ میں ابلیس لعین ایک مسافر کی شکل میں ملا، لڑکے کو کہنے لگا کہ مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، میری مدد کرو۔ اس پہاڑ کی طرف میری لاتعداد گائیں ہیں، میں ان کو چراتا تھا کہ اچانک میرے پیٹ میں درد اٹھا، میں قضائے حاجت کے لیے آیا، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن پیٹ میں سخت تکلیف ہے، اگر اجازت ہو تو میں تیری اس گائے پر سوار ہو جاؤں، اپنی منزل پر پہنچ کر میں تجھے ایک نہایت ہی عمدہ گائے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میری والدہ نے مجھ کو سوار ہونے سے منع کیا ہے، میں تجھ کو کیسے سوار کرا سکتا ہوں؟ ابلیس نے کہا مجھ سے کرایہ لے لو۔ تو لڑکے نے کہا میں کسی صورت میں والدہ کے حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ جب ابلیس نے اس کو بہت ستایا تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ اے خدا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب، اس بدذات شخص سے تو مجھ کو نجات دے۔ ابلیس نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بنا کر جلدی سے اڑ گیا۔ گائے نے لڑکے سے کہا کہ یہ ابلیس تھا جو کسی ہیلے سے مجھ پر سوار ہو کر میری برکت کو ضائع کرنا چاہتا تھا، اور جب تو نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو ایک فرشتہ اس کو دفع کرنے کو حاضر ہوا۔ فرشتے کو دیکھتے ہی اس نے اپنا پیچھا چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ لڑکا شام کو گائے سمیت گھر آیا اور راستے میں جو کچھ پیش آیا والدہ کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا، ہم اس پر بوجھ لاد کر ذلیل نہیں کریں گے اور ہم سے اس کی تعظیم نہ ہو سکے گی، بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم فروخت کر دیں۔ تو لڑکے نے کہا کتنی قیمت پر فروخت کروں؟ تو ماں نے کہا کہ آج کل اس کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن اس کا سودا طے کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا، فوراً نہ بیچ ڈالنا۔ دوسرے دن جب لڑکا اس کو لے کر بازار گیا تو خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ملا۔ اس نے کہا کہ یہ گائے کتنے میں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا 3 دینار میں، لیکن سودا طے ہونے سے پہلے میں اپنی والدہ کی رضامندی حاصل کروں گا۔ فرشتے نے کہا قیمت دگنی لے لے، لیکن ماں کے پاس نہ جا۔ لڑکے نے کہا کہ یہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکے گا، اگر تو اس کے وزن کے برابر سونا بھی دے گا تب بھی میں اپنی والدہ کی رضا کے بغیر فروخت نہیں کروں گا۔ تب فرشتے نے اپنا سارا حال لڑکے کو بتا دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل اس کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ان صفات والی اور کوئی گائے نہیں ہے اور انہیں ایسی گائے کی اشد ضرورت ہے، لیکن جب تک وہ تجھ کو خالص سونا اس کے چمڑے میں بھر کر نہ دیں تب تک ان سے سودا نہ کرنا، تاکہ زندگی بھر وہ سونا تجھ کو کافی ہو اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کوئی اپنی عیال کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح پرورش کرتا ہے، اور جو کوئی اپنا مال خدا تعالیٰ کی امانت میں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں۔ فرشتے سے جو سارا ماجرا سن کر لڑکا اپنی گائے کو گھر لے آیا اور والدہ سے یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ رفتہ رفتہ اس کی خبر پھیلتی گئی اور بنی اسرائیل اس کو خریدنے کے لیے اس کے گھر جمع ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ فرشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گیا اور ان کو لڑکے کے گھر پہنچا دیا، ورنہ ان کو وہ گائے نہ ملتی۔ پھر سودا طے کرنے لگے۔ لڑکا اور اس کی والدہ اس وقت راضی ہوئے جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ذبح کے بعد چمڑا الگ کر کے خالص سونے سے بھر کر ان کے حوالے کریں گے۔ اس لڑکے اور اس کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ضامن بنا کر گائے ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ ہے، پس انہوں نے ذبح کیا اور قریب بھی نہ تھے کہ اس کام کو کریں گے،
اسی طرح مالدار مقتول کا سارا مال اس کو ملا، جس نے اپنی والدہ کی ہر طرح فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس ہم نے کہا کہ اس کے کسی حصے سے مقتول کو مارو۔ پھر گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارا گیا، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، پس ہم نے کہا کہ اس کے کسی حصے کو مقتول کو مارو، اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم غور کرو۔ گائے کے کسی حصے کو مقتول پر مارا گیا اور مقتول نے تھوڑی دیر زندہ ہو اپنے بھتیجے کو قاتل ٹھہرایا۔ پھر عامل کے قتل کے بدلے میں اس کے بھتیجے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا۔